اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم آپ کو اس حدیث کے ذریعے آپ کو اپنے ائمہ و معصومین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی پہچانا اور ہم نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ آج ہم اس امام معصوم کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے اخلاق، سیرت، علم و تقوی وغیرہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث مفید اور قابل قبول ہے، جن کا نام مولا امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے۔ ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کے نام سے معروف شیعوں کے 8ویں امام ہیں۔ امام محمد تقی سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے والد بزرگ کو رضا کا لقب خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ آل محمد کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی امامت عباسیہ حکومت کی 3 خلفاء ہارون رشید 10 سال، محمد امین تقریباً 5 سال اور مامون 5 سال کی حکومت پر مبنی تھی۔ آپ کی سیرت کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو آپ کی سیرت کے بارے میں کئی روایات و احادیث نقل ہوئی ہے۔ آپ کی سیرت کی طرف اگر غور کریں تو آپ کی علمی سیرت، آپ کی عملی سیرت میں آیا ہے کہ آپ مختلف مکاتب فکر اور ادیان و مذاہب کے دانشوروں کے ساتھ ہونے والے گرما گرم مناظرات کے دوران بھی جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تھی مناظر کو متوقف کر دیتے تھے، اور جب لوگ مناظرے کو جاری رکھنے سے اصرار کرتے تھے اور جب لوگ مناظرے کو جاری رکھنے کے لیے اصرار کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ پہلے نماز پڑھ کر آتا ہوں، اس کے بعد پھر مناظرہ شروع کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک امام سب سے پہلے اپنے رب کو پھر اس کے بعد اپنے دوسرے کام انجام دے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہی سیرت ہمیں امام کے نظریات میں دیکھنے مل رہی ہے، جیسے امام اپنے دوستوں احبابوں کے سامنے بتا رہے کہ پہلے رب پھر میں۔ رات کی تاریخیں میں بھی عبادت کی انجام دہی اور آپ علیہ السلام کی شب بیداری سے متعلق روایات و احادیث نقل ہوئی ہے۔ امام رضا کی سیرت پر بہت سی احادیث اور روایات نقل ہوئی ہے اور ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ مفید اور قابل قبول ہے۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت کرے گا وہ خدا کے نزدیک اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے 70 حج کیے ہو۔ اور یہ ہمارے لیے بہت باعث فضیلت بات ہے کہ ہمارے امام کی قبر مبارک کی زیارت کے بدلے خدا ہمارے لیے 70 حج کا ثواب قرار دے۔ امام رضا کی زیارت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ امام رضا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہے۔ خود امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا کہ جو بھی مشہد میرے والد کی زیارت کریں گا خدا تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل قبول بات ہے کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ جو بھی ہم نے کیے ہو وہ ہماری امام کی قبر کی زیارت سے معاف ہو جائے۔
حاجتوں کو پورا اور غموں کو دور کرنے والے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جلد ہی میرے جگر کا ایک حصہ خراسان یعنی مشہد میں دفن کیا جائے گا، جسے ہی مشکلات ہوں گی وہ جا کر اس کی زیارت کریں گا، خدا اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا، اور جو بھی گناہ گار اس کی قبر کی زیارت کریں گا، خدا اس کے گناہ بخش دیں گا۔ اہل سنت کے بعد بزرگوں نے بھی امام رضا کی نسب اور علم و فضل کی تعریف اور زیارت کے لیے حرم امام رضا جایا کرتے تھے۔ ابن حیان کہتے تھے کہ وہ کئی دفعہ مشہد میں علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے گئے اور آپ سے توسل کے نتیجے میں ان کی مشکلات برطرف ہوئی۔ امام رضا کی اسی سیرت اور اسی اخلاق، اسی عملی زندگی کی وجہ سے مامون نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ناخن کو بڑا کرے۔ مامون کے سپاہی نے مامون کی وہ بات سن لی اور اپنے ناخن بڑے کیے، اور مامون نے اسے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو زہر میں ڈباؤ اور زہریلے ہاتھوں سے ایک انار اگاؤ، اور وہی انار اگانے کے بعد مامون نے خود اپنے ہاتھوں سے اس انار کی دیکھ بھال کی، اور جب انار بڑا ہو گیا تو امام کے پاس گیا اور کہا، امام یہ انار کھا لے، تو امام نے منع کر دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے اس انار کو کھا لیا۔ انار کھانے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد انار نے اپنا اثر شروع کر دیا، اور مولا امام رضا 55 سال کی عمر میں شہادت پا گئے۔ مولا امام رضا کی شہادت مامون کے ہاتھوں ہوئی۔ آج بھی ایران مشہد میں امام کا مرکز موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آخر میں خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں سیرت معصومین اور سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔